وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم سب کو نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو باز رہنے کے لیے آسمان سے نسخہ ہدایت کا نزول فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حق میں ایسے احکامات جاری فرمائے جو انسانیت کے لیے ان کے دنیا اور ان کے دین کے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ حضرات، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج زمانے میں ہر طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، بلکہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں ہمارے اس زمانے میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ گناہ کے جو وسائل ہیں، گناہ کے جو اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب آج ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے انسان کو تھکنا پڑتا تھا، انسان کو چل کے جانا پڑتا تھا، انسان کو محنت کرنا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنے اور تھکنے کی ضرورت نہیں، آج گناہ انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج گناہ انسان کی انگلیوں پر ناچنے لگا، آج گناہ انسان کے جیب میں بستا ہے۔ الغرض آج کے زمانے میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، جس کے نتیجے میں نیکیوں پر گناہوں کا غلبہ ہو گیا۔ اس لیے ہمارے اس زمانے میں، انٹرنیٹ کی اس دنیا میں، سوشل میڈیا کی اس دنیا میں، ویب سائٹس کی اس دنیا میں، جس دنیا میں کہ قدم قدم پر انسان کو گناہوں کی وہ دعوت دیتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے، سب سے پہلے گناہوں کا علم حاصل کرے، اس کے بعد سب سے پہلے اپنی ذات کو بچائے، اس کے بعد دوسروں کو بچائے۔ فَكَيْفَ يَتَّقِي مَن لَّا يَدْرِي مَا يَتَّقِي۔ جس بندے کو معلوم نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کا انجام کیا ہے، وہ بندہ گناہوں سے کیسے باز رہ سکتا ہے؟ تو لہٰذا ضروری ہے سب سے پہلی چیز ان مسلمانوں پر کہ گناہوں کا علم حاصل کرے، گناہوں کی شناخت حاصل کرے، گناہوں کی پہچان حاصل کرے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول سے نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ سے شر اور گناہوں کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کے نتیجے میں میں گناہوں کے خوفناک گڑھے میں گر جاؤں، گناہوں کا میں شکار ہو جاؤں، گناہوں کا میں رسیا ہو جاؤں، گناہوں کا میں دل دادا ہو جاؤں، گناہوں کی لذت میرے دل میں بیٹھ جائے۔ اس خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے بارے میں بار بار سوال کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم اس بات کے بہت زیادہ حاجت مند ہیں کہ گناہوں کے بارے میں ہم جانیں اور گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان آج دیکھیں اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے اور توانا جسم رکھنے کے لیے کتنی نہ جانے دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ دوائیاں تو دوائیاں، ڈاکٹروں کے کہنے پر اپنی محبوب غذائیں کھانا انسان چھوڑ دیتا، اپنی محبوب چیزیں استعمال کرنے سے انسان گریز کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرا جسم توانا رہے،
تاکہ میرا جسم تندرست رہے۔ لیکن تعجب ہے اسے انسان پر کہ ڈاکٹروں کے کہنے پر وہ بندہ حلال غذائیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، پسندیدہ غذائیں کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غذا کی وجہ سے میرے جسم کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن وہی بندہ اللہ کے کہے ہوئے گناہوں پر اس کے مضر اثرات سے واقف ہونے کے باوجود بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ جس بدن کو کہ گناہوں کے نتیجے میں جہنم میں جلایا جانے والا ہے، جس بدن کو کہ گناہوں کے نتیجے میں جہنم کی سزائیں کاٹنا ہے، اس گناہوں کو بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹروں پر اتنا بڑا ایمان، ڈاکٹروں پر اتنا بڑا یقین اس کا کہ اپنی محبوب غذائیں چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن اللہ رب العالمین جب کہتا ہے کہ فلاں گناہ تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بندہ تیار نہیں۔ اللہ پر اتنا کمزور ایمان، اللہ پر اتنا کمزور یقین، اور ڈاکٹروں پر اتنا گہرا ایمان، اتنا ایمان راسخ۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے جسم کو نقصان پہنچائی جانے والی چیزوں سے زیادہ اپنی روح کو، اپنے دل کو نقصان پہنچائی جانے والی چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ، ان گناہوں کو ہماری زندگی کی نیکیاں دھل دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ہماری 5 وقتہ نمازیں، ہمارے جمعہ کی مناسبتیں، ہمارے عمرہ، ہمارے حج، اس طرح کے جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ محض توبہ ہی سے ختم ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ اسلام کی طرف آنے سے ختم ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجرت کرنے سے ختم ہوتے ہیں کہ بندہ یہ عزم کرے کہ جو گناہ ہو گیا میں اس پر شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، اور آئندہ زندگی میں کبھی گناہ نہ کروں گا۔ اس جذبے سے بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے توبہ کی لاج رکھ کر اس کی زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑا گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ گناہ بڑا گناہ ہے جس کے کرنے والے پر اسلام نے لعنت فرمائی ہو۔ ہر وہ گناہ بڑا گناہ ہے جس کے انجام دینے والے کے لیے اسلام نے کہا ہو کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہر وہ گناہ بڑا گناہ ہے جس کے کرنے والے کے سلسلے میں یہ وہی سنائی گئی ہے کہ یہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ ہر وہ گناہ بڑا گناہ ہے جس کے کرنے والے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ گناہ بڑا گناہ ہے جس کے کرنے والے کے سلسلے میں اللہ نے عذاب کا پروانہ سنایا ہو یا اس کے سلسلے میں لعنت کی بد دعائیں فرمائی گئی ہوں۔ ایسے تمام گناہ بڑے گناہ مانے جاتے ہیں، بڑے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور جو حدیث میں آپ کے سامنے وہ 7 مہلک گناہ جو آج تقریباً ہمارے معاشرے پر چھا چکے ہیں، ایک حدیث کی روشنی میں مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ یہ وہ گناہ ہیں جس گناہوں کو کہ اسلام نے مہلک گناہ قرار دیا، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ ایک کنارے میں ہو اور آپ ایک کنارے میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے ترک کرو، چھوڑو یہ نہیں کہا، آپ نے کہا اجتناب کرو، اجتناب۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز گناہ تک آپ کو پہنچائے وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو گریز رکھو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ایسی مجلسیں جو گناہوں کا راستہ دکھاتی ہیں، ایسی محفلیں جو گناہوں تک آپ کو پہنچاتی ہیں،
ایسی دوستیاں جو گناہوں کے نشاندہی آپ کو کراتی ہیں، ایسے تمام کے تمام اسباب اور وسائل جو گناہ تک آپ کو پہنچاتے ہیں، اسلام نے کہا اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کرو نہیں کہا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت بندہ نہیں کرے گا زنا کے راستے تک پہنچ جائے گا، لہٰذا راستہ ہی بند کر دیا کہ نظر بند کرو، نظروں کی حفاظت کرو، نتیجے میں زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے سے بچو، اور یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ گناہوں کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں، گناہوں کی سب سے عظیم شکل شرک باللہ ہے۔ ظلم کی جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، ظلم کی سب سے بدترین شکل کا نام ہے شرک باللہ۔ ناانصافی کی جتنی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں، انصاف کے سب سے بڑے خون کا نام ہے شرک باللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مہلک گناہوں میں سب سے پہلا مہلک گناہ الشرک باللہ قرار دیا۔ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ، اللہ کی الوہیت کے ساتھ، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ بندہ کسی غیر اللہ کو شامل کرتا ہے تو بندہ شرک کرتا ہے۔ اور حضرات، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، زمانے قدیم کے جو مشرکین تھے اور زمانے جدید کے جو مشرکین ہیں، ان میں ایک بڑا باری فرق ہے کہ موجودہ زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں زمانے قدیم کے مشرکین بہتر تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جب یہ قدیم زمانے کے مشرکین سمندری سفر کیا کرتے تھے، کشتی میں بیٹھتے تھے، اور جب سوار ہوتے ہوتے کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی، موجیں کشتی کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیتی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرتے تھے اسے خالص کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے تھے اسے خالص کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے تھے وہ فطرت وہاں پر جاگ جاتی ہے، وہ فطرت وہاں پر ابھر کر آ جاتی ہے۔ سارے معبودوں کو بھلاتے تھے، سارے معبودوں کو چھوڑتے تھے، محض ایک معبود برحق کو پکارتے تھے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے پروردگارا اس مصیبت سے نجات دلائے گا، جب زمین پر آئیں گے تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، تیرے موحد بندے بنیں گے۔ لیکن زمانے جدید کے مشرکوں کی عقل پر ماتم کیجئے، جب زندگی کے بھور میں پھنستے ہیں، زندگی کے سفینے ان کے ہچکولے کھانے لگتی ہے، یہ اللہ کو نہیں پکارتے، یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا بندہ نواز، یا غریب نواز، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ زمانے قدیم کے مشرکین ایک اللہ کو پکارتے تھے جب مشکلات میں پھنستے تھے، اور زمانے جدید کے مشرکین جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ حضرات یہ بات آپ یاد رکھیں، جو بندہ جتنا زیادہ مشرک ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کے سلسلے میں اتنا ہی بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت ہے مشرک، دنیا کا سب سے بڑا بے حیا بے شرم ہے مشرک۔ آپ قرآن مجید کی آیتوں پر اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے زنا کے ساتھ شرک کو جوڑ کر بیان فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک، زانی مرد نکاح کرے گا تو صرف زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانی عورت نکاح کرے گی تو زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ کیوں اللہ نے زانی کے ساتھ مشرک کو جوڑا؟ کیوں زانیہ کے ساتھ مشرکہ کو جوڑا؟ اہل علم نے کہا ہے کیونکہ دونوں میں بہت سملرٹی ہے، دونوں میں بہت درجے مناسبت ہے، کہ جس طرح زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی آشنا کے ساتھ اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے،
وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ جس طرح زانیہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اوروں سے اپنا منہ کالا کراتی ہے، ویسے ہی یہ مشرک اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور دربار میں اپنے سر کو رکھ کر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زانیوں کے ساتھ مشرکوں کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مشرک بے غیرت ہوتا ہے، بے مروت ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے اور بے شرم ہوتا ہے۔ الشرک باللہ، گناہوں میں سب سے بدترین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، جادو کرنا۔ جادو کرنا کسے کہتے ہیں؟ جادو ایسے الفاظ، ایسا دم، ایسا درود یا ایسا عمل جس کو جادوگر، جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس پر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اس کا جسم متاثر ہوتا ہے، اس کی عقل متاثر ہوتی ہے۔ اور جادو واقعی معنوں میں پایا جاتا ہے، جادو حقیقت میں پایا جاتا ہے۔ جادو انسان کا خون بھی کر دیتا ہے، جادو انسانوں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا کرتا ہے، جادو انسان کے جسموں کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے، جادو کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جاتی ہیں، اور جادو برحق ہے، جادو برحق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الموبقات میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے، بعض خام خیال لوگ وہ کہتے ہیں کہ جادو بس ایک وہم کا نام ہے، حقیقت پہ پردہ ڈالنے کا نام ہے۔ جادو حقیقی معنوں میں اپنا اثر رکھتا ہے، اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہودیوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو چیزیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، جادو کا علم انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا کفر ہے۔ اللہ نے کہا اس گستاخی کا ارتکاب سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ تو شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہو، جادو اپنا اثر نہ رکھتا ہو، تو پھر یہ کون سا علم تھا جو شیاطین سکھاتے تھے؟ اور وہ کون سا علم تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ شیاطین انسانوں کو سکھاتے ہیں؟ تو اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے جادو کا حقیقی معنوں میں وجود ہے اور جادو اثر رکھتا ہے۔ لہٰذا حضرات، جادوگروں کے پاس جانا، جادوگروں کے ویب سائٹس پر جانا، ان کے پروگرامز کو اٹینڈ کرنا، ان کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا، جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا، یہ تمام کے تمام کام ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر کوئی شخص جادو زدہ ہے، جادو سے پریشان ہے، اسلام نے اس کو راستہ دکھایا ہے کہ وہ رقیہ شریعہ کے ذریعے، اسی طرح سے جائز دعاؤں کے ذریعے، اسی طرح سے جائز دواؤں کے ذریعے وہ علاج کرا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا مرض اور دوسری خطرناکی بیان فرمائی، السحر۔ اور تیسرا گناہ جس کو آپ نے فرمایا یہ مہلک گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی کا بھی ناحق خون بہانا، معصوم جان کا قتل کرنا اسلام کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، چاہے بندہ مسلمان ہو کیا چاہے کافر ہو، ساروں کی جانیں محترم جانیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، یہ دنیا ساری کی ساری دنیا فنا کی گھاٹ اتر جائے، اللہ کے سامنے چھوٹا حادثہ ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی معصوم مسلمان جان کا خون کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا حادثہ ہے۔
لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، یہ دنیا ساری کی ساری فنا کی گھاٹ اتر جائے، یہ آسمان فنا ہو جائے، یہ زمین فنا ہو جائے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں چھوٹا حادثہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان مسلمان کا خون کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا حادثہ ہے۔ اور صرف مسلمان کی نہیں، غیر مسلم، اور وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہتا ہو، جسے امان دیا گیا ہو، وہ امن کی حالت میں، امن دیے جانے کی حالت میں جیتا ہو، ایسے غیر مسلم کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ من قتل معاہدہ لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جو بندہ ایسے ذمی کافر کا قتل کرتا ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی مہک کو سننے کا بھی حقدار نہیں ہے، جس جنت کی مہک کے 40 سال کی مسافت کی دوری سے آ رہی ہو۔ اللہ کی نگاہ میں ایک انسان کی جان کا کتنا احترام ہے، ان دو حوالوں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہ انسان دوسروں کا خون نہ کرے، انسان خود کا بھی مرڈر نہیں کر سکتا، انسان خودکشی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جو بندہ خودکشی کرتا ہے اور جس چیز کے ذریعے خودکشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے اسے سزا دی جائے گی۔ جو بندہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرتا ہے، جہنم میں ایسی ہی سزا اسے دی جائے گی۔ جو بندہ زہر پی کر خودکشی کرتا ہے، جہنم میں ایسی ہی سزا اسے دی جائے گی۔ جو بندہ کیروسین یا آئل ڈال کر اپنے آپ کو جلا کر خودکشی کرتا ہے، جہنم میں ایسی ہی سزا اسے دی جائے گی۔ جو بندہ چاقو گھونپ کر اپنے آپ کا خون کر لیتا ہے، جہنم میں ایسی ہی سزا اسے دی جائے گی۔ اور جو بندہ خودکش بم دھماکے کے ذریعے اپنے آپ کا خون کرتا ہے، کل قیامت کے دن ایسی ہی شکل میں اسے سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر پانی میں ڈوب کر مرتا ہے، جہنم میں اسے ایسے ہی سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی معصوم جان کا خون کرنا اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہے۔ اسی طرح سے مہلک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سود کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ آج دیکھیں سود کا نام بدل بدل کر لوگ کھاتے ہیں، کوئی انٹرسٹ کے نام سے کھاتا ہے، کوئی بینیفٹ کے نام سے کھاتا ہے، کوئی فائدے کے نام سے کھاتا ہے۔ سود کے نام لوگ بدل بدل کر سود کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سود نہیں، ہم انٹرسٹ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ناموں کے بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی۔ اگر آپ نے کسی کو رشوت دی ہے اور ہدیے کا نام دیا ہے، کیا حقیقت بدل جائے گی؟ آپ نے شراب پیا ہے اور اسلامک الکوہل کا نام لیا ہے، کیا نام بدلنے سے حقیقتیں بدل جاتی؟ ہرگز نہیں۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ہم فیہ سوا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کی کمپوزنگ کرنے والا، سب کے سب گناہ میں برابر ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ لہٰذا سودی معاملات، سودی لین دین، سودی کاروبار سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھے، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سود کھانا اللہ سے جنگ کرنا ہے، سود کھانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، سود کا کاروبار کرنا اپنے آپ کو غضب الہی کا شکار بنانا ہے۔ لہٰذا سودی معاملات، سودی لین دین سے اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اسی طرح ہلاک کرنے والے گناہوں میں گناہ مال یتیم کھانا ہے۔ اور صرف مال یتیم کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں، یتیم کی پراپرٹی پر آپ اپنا مکان تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے۔ یتیم کے مال لے کر آپ اپنی سواریاں خریدتے ہیں، اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے۔ یتیم کا پیسہ لے کر آپ ڈریس اور لباس خریدتے ہیں، یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو بندے ظلم کے راستے سے، یتیموں کا ناجائز راستے سے مال کھاتے ہیں، حقیقت میں ایسے بندے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔
معاشرے کا بہت کمزور طبقہ ہوتا ہے یتیم، جس کے پیچھے دنیاوی اعتبار سے کوئی سہارا نہیں ہوتا، باپ کے شفقت سے محروم ہوتا ہے، آپ کی ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے، لہذا ہمدردی کرنا چاہیے، خیر خواہی کرنا چاہیے، غم خواری کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، اس کے چھوٹے پن کا فائدہ اٹھائے، اس کے بے سہارا ہونے کا فائدہ اٹھائے۔ اس زمین پر بڑا ظالم ایسا انسان جو یتیموں کی پراپرٹیوں پر قبضے جماتا ہو۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب جنگ کا ماحول ہو، خون ریز جنگ مارے کا ہو، مسلمان اور کافروں کے درمیان گھمسان کی لڑائی چل رہی ہو، اگر کوئی شخص اس سچویشن میں پیٹ دکھاتا ہے، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور آخری گناہ وہ گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔ اور جو بندہ بھولی بھالی مومنہ بندیوں پر زنا کا الزام لگاتا ہے، اسلام کہتا ہے ایسا شخص 80 کوڑوں کا حقدار ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، اسلامی حکومت ہو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 درے لگائے جائیں گے، فلم یقبلوا لہم شہادہ، ان کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، اولئک هم الفاسقون، اللہ کے نافرمان ہیں یہ لوگ، اللہ کے پاپی ہیں یہ لوگ۔ اور فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو مومنہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں دنیا میں بھی ملعون ہیں، آخرت میں بھی ملعون ہیں، اولئک لہم عذاب عظیم، اللہ کے عذاب عظیم کے حقدار ہیں ایسے لوگ۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پر زنا کا الزام لگانا، زنا کی تہمت لگانا اسلام کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اسلام کہتا ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں اگر یہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ دوسروں کی بہنوں اور دوسروں کی عورتوں کی عزتیں ہماری نوک زبان پر ہوتی ہیں۔ اللہ را خدا را ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دنیا میں جو بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، دنیا میں جو بھی زلزلے آتے ہیں، دنیا میں جو بھی آفتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ خلائی فضائی میں ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے سمندروں میں ہو، جہاں بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے گناہوں کی پاداش میں آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم میں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ بہت ضرورت ہے ان سارے گناہوں سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھنے کی، نیکیوں کے علمبردار بننے کی، گناہوں سے اپنے گناہوں کے رسیا ہونے کے بجائے، گناہوں کے عاشق بننے کے بجائے، گناہوں کی لذتیں چکھنے کے بجائے نیکیوں کے پرستار بنے، نیکیوں کے طلبگار بنے، نیکیوں کے دلدار بنے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب جو گناہوں کی لذت سے آشنا ہیں، بار الہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، بار الہ گناہوں سے نفرت کرنے والا ہم سب کو بنا، نیکیوں سے پیار کرنے والا بنا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو مسلمان جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کی پریشانیوں میں مدد فرما۔ بار الہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ بار الہ بہت سارے مسلمان قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کے ادائیگی کے غیبی سلسلے جاری فرما۔ بار الہ مسلمان بہت مجبور ہیں، مقہور ہیں، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بار الہ مسلمانوں کی زمین پر بھرپور مدد فرما، ظالموں کو بار الہ مسلمانوں کی تقدیر سے مٹا دے، ظالموں کے صفوں میں بار الہ تو زلزلے جاری فرما اور مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ